کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تحریر و تقریر یہ دونوں صنف ایسی ہیں جس سے انسان اپنے ما فی الضمیر کو ادا کرنے پر، اظہار کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر انسان لکھتا ہے تو اس کی تحریروں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور انسان بولتا ہے تو وہ تبلیغ کا مؤثر ذریعہ ہوتا ہے۔ اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی، اے رسول، خدا کا حکم پہنچائیے اور پہنچانے میں کوئی کسر نہ باقی رکھیے۔ تو امت کے وہ افراد جو اہل علم کہلاتے ہیں، علماء ہیں، ان کو وراثت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ملی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس صلاحیت سے نوازا۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو امی اس لیے بنایا گیا، قلم کے ذریعے لکھنے کا ملکہ نبی کو اس لیے نہیں دیا گیا کہ اس کے پیچھے ایک راز تھا کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ یہ نبی جو قرآن پڑھتے ہیں، جو سناتے ہیں، یہ انہوں نے اپنے طور پر کہیں سے لکھ لیا ہے، کہیں سے یاد کر لیا ہے، اور کسی استاد سے انہوں نے عربی زبان و ادب کا علم سیکھا ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے جس علم سے اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو نوازا ہے، وہ علم لدنی ہے، اور اس علم کا کوئی مقابل نہیں ہو سکتا، اس علم کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ اس علم کو اللہ نے براہ راست اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا تھا۔ وہ علم لدنی ہے جو اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو نوازا، اور علم اللہ نے نبی کو دیا، اور وہ علم نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو دیا، اور صحابہ نے تابعین کو، اور پھر وہ علم ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ علم کی جو دو صنف ہے جس سے انسان اپنے علم کا اظہار کرتا ہے، ایک زبان کے ذریعے، ایک قلم کے ذریعے۔ زبان بھی اللہ نے دیا، قلم بھی اللہ نے دیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بیان کا علم بھی اللہ نے دیا ہے۔ اور اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کا علم بھی نوازا ہے۔ تو قلم کا علم بھی اللہ کی طرف سے ملا ہے، اور بیان کا علم بھی اللہ کی طرف سے ملا ہے، اور دونوں کی صلاحیتیں اللہ نے انسانوں کو بخشی ہیں۔ انسان ان دونوں ذرائع سے اپنے علم کو، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو لوگوں تک پہنچا سکتا ہے، اور لوگوں تک اللہ کے پیغام کو بتا سکتا ہے۔ یہ دونوں جو ذرائع ہیں، یہ انسان کے لیے ذریعہ معاش بھی ہیں اور ذریعہ معاد بھی ہیں۔ ان دونوں کے ذریعے انسان دنیا میں بھی زندہ رہنے کا سلیقہ سیکھتا ہے، دنیا میں بھی انسان زندہ رہتا ہے، اس کی ضرورتیں ہیں کھانے کی، کمانے کی، اور دنیا کے اندر حلال رزق حاصل کرنے کی۔ اس کے لیے بھی قلم کی ضرورت ہے اور بیان کی ضرورت ہے۔ اور یہ دونوں علم، یہ دونوں ذرائع، یہ علم معاد کا بھی ذریعہ ہے، یعنی آخرت بھی آپ کی اسی سے بنے گی، آخرت کے مقاصد بھی اسی سے حاصل ہوں گے، تو معاش کے مقاصد بھی اسی سے حاصل ہونے ہیں، اور آخرت معاد کا مقصد بھی اسی سے حاصل ہونا ہے۔ اس لیے ان دونوں کو اسلام کے اندر انسانوں کی کامیابی اور نجات کا بہترین وسیلہ بنایا گیا ہے، بہترین ذریعہ بنایا گیا ہے، اور ان دونوں سے ہم مستغنی نہیں رہ سکتے ہیں۔ یہ دونوں ہر زمانے میں انسانوں کی ضرورت رہی ہیں، اور ان دونوں کے بغیر دنیا میں انسانی زندگی کا، انسانی تہذیب کا، انسانی ترقی کا اور انسانی فلسفے کا تصور نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں کے بغیر دنیا میں انسانی ترقی کا کوئی بھی تصور ممکن نہیں ہے۔